السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ڈو یو نو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی اس عظیم ہستی کی جن کا نام سنتے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی کرامات، ایمان فروز واقعات اور روحانی سبقوں سے بھری ہوئی تھی۔ آئیے سنتے ہیں ان کے چند مشہور واقعات جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ بچپن میں جب آپ رحمۃ اللہ کے گھر میں بتوں کے نام پر کھانا تیار کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ کہا گیا، یہ بتوں کے لیے نذر ہے۔ آپ نے غصے سے فرمایا، اگر یہ خدا ہیں تو خود کھا لیں۔ سب حیران رہ گئے، بت خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو پتھر ہیں، اصل خدا وہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ یہی دن تھا جب آپ کے دل میں توحید کی روشنی ہمیشہ کے لیے چمک اٹھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعلیم کے لیے بغداد جا رہے تھے تو آپ کی ماں نے آپ کو 40 اشرفیاں دے کر رخصت کیا اور کہا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ آپ سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گیا۔ سردار نے پوچھا، کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا، میری ماں نے وعدہ لیا تھا مجھ سے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ سن کر ڈاکو تائب رہ گئے۔ تعلیم کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی دن بھوکے رہے، دریا کنارے پتے چبا کر گزارا کرتے۔ ایک بزرگ نے پوچھا، یہ حالت کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ سے علم مانگا ہے، دنیا کی شکایت نہیں۔ بزرگ نے دعا کی، اللہ کرے تو علم و ولایت دونوں میں اعلیٰ ہو۔ یہ وہ دعا تھی جو قبول ہوئی۔ ایک رات عبادت کے دوران آسمان سے آواز آئی، اے عبد القادر، اب تو آزاد ہے، حلال و حرام کی قید نہیں۔ آپ فوراً بولے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا، یہ شیطان تھا جو مجھے غرور میں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ ثابت ہوا کہ ولی بھی ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ ایک مرید کو دریا پار کرنا تھا مگر کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا، یا غوث اعظم مدد! پانی جم گیا اور وہ پار ہو گیا۔ جب بتایا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، یہ میری نہیں، تیرے یقین کی طاقت ہے۔ بغداد میں قحط تھا، لوگ پانی کو ترس گئے۔ سب نے آپ رحمۃ اللہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ میری نہیں، رب کی رحمت ہے۔ ایک شاگرد نے پوچھا، یا شیخ آپ اللہ کے اتنے قریب کیسے ہوئے؟ آپ نے فرمایا، میں نے دل سے ہر چیز نکال دی، حتیٰ کہ خود کو بھی، پھر اللہ نے اپنے نور سے دل بھر دیا۔ ایک رات کچھ جن آئے اور بولے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ولی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، سجدہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ جن بولے، ہم نے ایسا کسی سے نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں، بندہ ہوں، معبود نہیں۔ جب والدہ بیمار تھیں آپ رحمۃ اللہ رات بھر جاگتے رہے۔ صبح والدہ نے فرمایا، بیٹا جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس سے اپنی دوستی عطا کرتا ہے۔ یہی خدمت بعد میں آپ رحمۃ اللہ کے مقام ولایت کی زینہ بنی۔ ایک مرید وفات پا گیا مگر گناہ گار تھا۔ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے مرید پر لعنت نہیں شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر دیکھا گیا کہ وہ مرید جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ کچھ دشمنوں نے آپ رحمۃ اللہ پر جادو اور گمراہی کا جھوٹا الزام لگایا۔ بادشاہ نے حکم دیا، پھانسی دو۔ جب رسی گلے میں ڈالی گئی تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے رب اگر میں حق پر ہوں تو اپنی قدرت دکھا۔ اچانک رسی آگ بن کر جل گئی اور آسمان سے آواز آئی، عبد القادر میرا دوست ہے، اس پر الزام لگانے والے ظالم ہیں۔ سب لرز گئے اور دربار میں توبہ کا شور مچ گیا۔ ایک بار بغداد میں کسی نے دشمنی سے آپ رحمۃ اللہ کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب کھانا لایا گیا آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ کھانا زہر آلود ہے مگر اللہ کے حکم سے یہ ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ پھر بسم اللہ کہہ کر کھا لیا اور اللہ کے کرم سے زہر شفا بن گیا۔ سب حیران رہ گئے اور آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس دل میں یقین ہو وہاں زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا تھا مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن ایک دن اس نے میری مجلس میں بیٹھ کر اللہ کہا تھا، وہ ایک لفظ اس کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے دعا کی اور خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بخش دیا گیا ہے۔ ایک فقیر کئی دن سے آپ کے در پر آتا رہا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ نے اس کو روٹی دی۔ فقیر نے کہا، شیخ میں دنیا میں خدا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمایا، جس کا دل دنیا سے خالی ہو جائے
اسے خدا خود اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس فقیر نے بعد میں ولایت کا مقام پایا۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ جنگل میں جا رہے تھے، اچانک ایک شیر سامنے آ گیا، سب گھبرا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے درندے، میں عبد القادر ہوں، اگر تجھے رزق چاہیے تو اللہ سے مانگ، میرا راستہ مت روک۔ شیر جھک گیا، دم ہلائی اور چپ چاپ ہٹ گیا۔ سب نے دیکھا کہ درندے بھی آپ رحمۃ اللہ کی ولایت کے ادب میں خاموش ہیں۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ کے مدرسے میں شاگردوں کو کھانا دیا گیا۔ ایک شاگرد نے بے دہانی میں حرام کمائی کا ایک لقمہ کھا لیا۔ فوراً آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا وہ لقمہ تیرے دل کی روشنی کو دھندلا دے گا، جا کر توبہ کر اور حلال کمائی کھا۔ یہ سن کر وہ شاگرد رو پڑا اور تائب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو لقمہ حرام سے آتا ہے وہ علم کو بھگا دیتا ہے۔ ایک دن ایک مشہور عیسائی عالم بن کر آپ رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تمہارا دین سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو چاہو مانگو۔ پادری نے کہا، میرے مردہ بھائی کو زندہ کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ نے دعا کی اور مردہ کو زندہ کر دیا۔ پادری رونے لگا، اسلام قبول کیا اور بولا، میں نے سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک فقیر بار بار دروازے پر آتا اور مانگتا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ سے مانگو، انسان سے نہیں۔ فقیر ناراض ہو کر چلا گیا۔ چند دن بعد وہی فقیر آیا، چہرہ روشن، دل مطمئن، کہنے لگا، شیخ میں نے آپ کی نصیحت مان لی، اب مانگنے والا نہیں شکر کرنے والا بن گیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمایا، جب بندہ شکر سیکھ لیتا ہے اللہ خود اسے دینے لگتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ محبت اولیاء دراصل محبت خدا کی راہ ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔